بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، مہدی علی کاظمی کے کیس میں ایک ایسا مقام آ گیا ہے کہ مجھے واقعتاً فکر ہو گئی ہے، مجھے واقعتاً فکر ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ لوگ کیا فرقہ واریت پھیلانا چاہ رہے ہیں، یہ کیا بھائیوں اور بہنوں میں لڑائی کرانا چاہ رہے ہیں، یہ کیا وہ لوگ جو اپنے محبت کا اقرار اور دم بھرتے ہیں ہر محفل میں بیٹھ کر پاکستان کی، ان کے اوپر کیا الزامات لگا رہے ہیں۔ اور ایک بڑی پلاننگ جیل کے اندر کی گئی ہے، اور جیل کے اندر بیٹھ کر شبیر نے وہ واردات کر چھوڑی ہے، وہ کام کر چھوڑا ہے جو وہ شاید جیل سے باہر رہ کر نہیں کر سکتا تھا، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ کل آپ لوگوں نے دیکھا۔ یہ ویڈیو میں ابھی رات کے 11 بجے ریکارڈ کر رہی ہوں، اور یہ جب اپلوڈ ہوگی تو دن کا وقت ہوگا، اس لیے میں کل کہہ رہی ہوں، ورنہ آج ہی کے دن یہ کام ہوا۔ اور یہ معاملہ کیا ہے ذرا آپ سنتے جائیے، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ کس قدر ہوشیار اور کس قدر خوفناک اور کس قدر پلاننگ کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ خاص طور پہ یہ ظہیر گینگ جو ہے نا، یہ انتہائی بدنام زمانہ ہے، بدنام زمانہ، آپ یقین مانیے۔ اچھا، سب سے پہلے تو وہ جو رات کو لوگ بیٹھتے ہیں نا، انہوں نے ایک ویڈیو لگائی، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے گینگ کے سرگنا کی تصویر دیکھ لیجئے۔ اور سرگنا جو ہے وہ صاحب تھے جنہوں نے بڑی گندی گندی باتیں خواتین کے بارے میں اپنے پروگرام میں بیٹھ کے کی، اور جو لوگوں کی ماں بہنوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے ماں بہنیں کسی کی نہیں ہیں، صرف ان کی ماں بہنیں ہی سب کچھ ہوتی ہیں، تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سرگنا تو یہ ہیں کہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، فنانسر تو یہ بالکل بھی نہیں ہے، فنڈنگ تو نہیں کر سکتے، مجھے پتہ ہے، لیکن اس پورے کیس کے اندر، لائیو شو کے اندر ان سب کو جوڑنے والے یہ ضرور ہیں، کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یہی تھے جو بیٹھ کے کہتے تھے کہ میں اس کو لے کر آیا، میں اس کو لے کر آیا، میں نے اس کو کہا، اور وہ لوگ بھی اقرار اور دم بھرتے نظر آتے تھے کہ ہمیں بلانے اور ساتھ بٹھانے والا یہی شخص ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جب بیٹھ کر وہ محفلیں لگائیں اور جو باتیں کی، وہ ہم نے دیکھا۔ ہم یہاں سے کانٹینٹ شیئر کرتے تھے، ہم یہاں سے کیس کے بارے میں بتاتے تھے، وہاں سے یہ بیٹھ کے گندی گندی باتیں کرتے تھے، وہاں سے یہ خواتین کے بارے میں گندی گندی غلیظ باتیں، کوئی ان کے پاس پروف نہیں ہوتا تھا، صرف کبھی کسی کے کپڑوں پہ بولنا، کبھی کسی کے میک اپ پہ بولنا، کبھی کسی کی عمر پہ بولنا، کبھی کسی کے جو کام میں سے کوئی کلپس نکال کے ان کو شیئر کر کے ان کے بارے میں گندے گندے کامنٹس کرنا، اور جو نہیں دیکھی اور سنی بات وہ باتیں کرنی، یہ ان لوگوں نے کی۔ تو اس میں سمجھتی ہوں کہ سرگنا تو یہ ضرور ہوں گے، اور لیکن فنڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، لیکن اس بری محفل کو سجانے میں ان کا بڑا کردار ضرور ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں آگے آ جاتی ہوں۔ کچھ باتیں جو ہیں میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں، ایک تو دوبارہ سے میں آپ کو کہوں گی کہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے ان کی طرف سے۔ یہ لوگ مسلسل جو کورٹ کی ہدایات ہیں ان کو اگنور کر رہے ہیں۔ جس وقت یہ یوٹیوبر صاحبہ جو ہیں، انہوں نے جب اپنا پروگرام سٹارٹ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی، ٹھیک ہے، بیٹی کہنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں ان کی بیٹی بھی ہے کہ نہیں، یہ تو ڈی این اے سے پتہ لگے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جملہ کس قدر گندا اور زمانی جملہ ہے؟ آپ کو اگر آپ کے والد صاحب کو کوئی آ کر یہ کہے کہ پتہ نہیں یہ آپ کی بیٹی ہوگی کہ نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہی، میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں، سوچئے آپ کا باپ جو ہے اس کے لیے کتنی تکلیف دہ یہ بات ہوگی۔ کسی بھی باپ کے لیے یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ ایک وہ کرب سے گزر رہا ہے اور آپ راتوں کو محفلیں سجا کر آپ اس کے بارے میں یہ گندی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ پتہ نہیں وہ باپ بھی ہیں کہ نہیں۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا باپ کوئی اور ہے، استغفر اللہ، یعنی کہ آپ انڈائریکٹلی تہمت لگا رہی ہیں اس کی والدہ پر۔ آپ نے اس قدر گندی اور بلو دا بیلٹ بات کی ہے۔ خدا کا خوف کرے، شرم کرے، حیا کرے، اور حیا کرے۔ میں تو کہوں گی آپ کے والد صاحب اگر یہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آپ کو پکڑ کرنا ایک دو، میں پتہ نہیں اب کیا میں بولنا چاہ رہی ہوں، وہ جو آپ کہتی ہیں نا چپیڑے یوٹیوبرز کے منہ پر، میں کہتی ہوں کہ آپ کے والد صاحب آپ سے کیوں نہیں سوال کرتے کہ بیٹا تم کس طرح سے یہ گندی باتیں کر سکتی ہو؟ اس کی ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ عورت جو رو رہی ہے، میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں اس کی ویڈیو لگاتی ہوں، اس ماں نے رو کے اپنی بیٹی کی چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں ہاتھ میں، یہ لیٹسٹ ان کی ویڈیو انہوں نے شیئر کی ہے میرے ساتھ، اور اپنی چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے کے بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، وہ عورت رو رہی ہے اور تم اس کی ماں کے اوپر گندے گندے الزام لگا رہی ہو۔ شرم حیا کرو، خدا کی قسم مجھے اتنا غصہ ہے اس بات کا، جتنا مجھے غصہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی میرے بارے میں اس طرح کی بات کرتا، مجھے اتنا ہی غصہ اس عورت کے لیے جو مظلوم بھی ہے اور جو آپ جیسے لوگوں کے گندے الزامات سننے کے لیے مجبور ہوئی ہوئی ہے۔ شرم کا مقام ہے۔ میں کہوں گی عدالت کو چاہیے کہ اس بات کا نوٹس لے، یہ کون سی حرکت ہے، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یار خدا کا خوف کھاؤ تم لوگ، اللہ کی قسم خدا کا خوف کھاؤ۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے بتانے کے لیے اور کہنے کے لیے، لیکن آپ لوگوں کے لیے عام سی باتیں ہیں، یہ ٹھٹے اور مذاق کرنا، جیسے آپ لوگوں نے میری ویڈیو چلائی، آپ نے ٹھٹے اور مذاق کیے، آپ دوسروں کے بارے میں گندی گندی باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن جو شریف لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، جن کو حسب نسب کا بھی پتہ ہے اور جن کو پتہ بھی ہے کہ کیا معنی ہوتے ہیں ان باتوں کے، ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے دو چیزیں میں نے آج آپ کو بتانی ہے۔ ایک ایسا کام شروع ہو گیا انہی کے پروگرام کے اندر، مجھے پتہ لگا کہ یہ اب یہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی مہدی علی کاظمی کے ساتھ کھڑے ہیں،
میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں وہ اہل سنت بھی ہیں, اہل تشیع بھی ہیں. جو مہدی علی کاظمی کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہے, وہ بیرون ملک سے ان کو فنڈنگ مل رہی ہے, اور بیرون ملک سے ان کو فنڈنگ ملتی ہے, اور اس کے بعد یہ پاکستان مخالف ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے. اور اگر مہدی علی کاظمی کے حق میں فیصلہ نہ آیا تو باہر کے ملک میں یہ پروپیگنڈا کریں گے اور پاکستان کو پھر پتہ نہیں فیٹ ایف اور گرے لسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں. میری ایک بات سنیے گا, ہم لوگ جو مہدی علی کاظمی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم حق کے لیے کھڑے ہیں, ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے نہیں کہ یہاں پہ زیادہ پاپولیشن ہے ان کے ساتھ اور وہاں پہ کم ہے. میں ایک اور کیس بھی اس وقت کر رہی ہوں جہاں پہ جس کا میں ساتھ دے رہی ہوں میں دوسرے چینل پہ, وہ ایک مظلوم ہے, اس کے ساتھ فالوورز بھی نہیں ہیں اور مجھے لوگ اس میں بہت برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں, لیکن میں اس کا ساتھ دے رہی ہوں کیونکہ میری اس سے ڈائریکٹ بات ہوئی ہے اور میں جانتی ہوں کہ وہ مظلوم ہے. اسی طرح یہاں پر میں جانتی ہوں کہ یہ مظلوم ہے, میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. اور پاکستان سے محبت ہمارے خون کے اندر ہے. میرے والد فورسز میں, میرے نانا فورسز میں, ہمارے گھر میں میری والدہ کی 15 اگست کو سالگرہ ہوتی تھی, ہم 14 اگست کو کیک کاٹتے تھے, ہم 25 دسمبر کو قائد اعظم کی سالگرہ سیلیبریٹ کرتے تھے. ہمارے گھر میں پرچیاں جھنڈے لگتے تھے اور پرچیاں ہم نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, ان کو یا ہم دفنا دیتے تھے یا ہم ان کو پانی میں بہا دیتے تھے. ٹھیک ہے, ہمارے گھروں میں ملک سے محبت کی جاتی ہے. اگر کوئی مذاق میں بھی کوئی ایسی بات کرتا تھا تو اس کو میری والدہ سے ڈانٹ پٹا کرتی تھی. اللہ انہیں جنت نصیب کرے, انہوں نے ہمیں بڑی تربیت دی ہے اور ہماری خون میں, ہماری رگ رگ میں پاکستان کی محبت بھری ہے. ہم پاکستان کے لیے ہم قربان ہونے والے اور قربانیاں دینے والوں میں سے ہیں. میری خاندان کے اندر شہید بھی موجود ہیں. میں اس طرح کی میں بات کرنے والوں کو میں کہتی ہوں کہ شرم و حیا کرے. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے اور اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ مت کیجیے. یہ پروپیگنڈا اب کیا ہو رہا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں. اور اب یہ پورا ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے اسلام کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ یہی باتیں تھی, سلمان تاثیر کو قتل کر دیا گیا, یہی چیز تھی کہ لوگوں کو آگ لگا دی جاتی ہے, توہین رسالت اور یہ چیزیں کہہ کے. اب یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں, ہوا کچھ ایسے کہ جیل کے اندر بیٹھ کر یہ جو ایک گینگ کا سرغنہ ہے شبیر, میں اسے کہوں گی, یہ شبیر صاحب جو ہے نا, اس نے جو اپنے پلاٹ بیچے اور اب اس پلاٹ کی وہ جو نوٹ کی جو طاقت ہے وہ اب وہ دکھا رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کر. اور ہوا کہ کچھ ایسے کہ وہ جو ایک مولوی صاحب تھے نکاح خواہ اور ایک جو گواہ تھا اس کو بھی اب پوری طرح سے رام کر لیا. اسے کہا بھائی تمہیں بہت پیسے ملیں گے, بھائی تمہیں نہیں پتا کہ ہم اس کیس کو کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں. ہم نے تو ان لوگوں کو ملک غدار, ان کو ہم نے غدار قرار دے دینا ہے. ہم نے ان کو پتہ نہیں کیا کچھ, ہمارے پاس بڑی فنڈنگ آ رہی ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ان کو فنڈنگ آ رہی ہے. ان کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے آپ سوچ کے حیران رہ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. آپ یقین مانیے وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. ہم لوگ نہیں, ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ وہ فنڈنگ ہے جو بھائی بھائی میں لڑائی ڈلانا چاہتا ہے. یہ وہ بھائی ہے جو, یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنہوں نے اس دن اعلان کرایا تھا نا, اور جو مسجد میں اعلان کرایا تھا, بھائی مہدی علی کاظمی نے کہا کہ وہ غلطی ہوگی, ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. کئی دفعہ کچھ علاقوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ لوگوں میں کچھ اس طرح کی تلخیاں ہوتی ہیں اور ہو جاتا ہے, اور انہوں نے اس کی معذرت بھی کر لی. لیکن یہ اس کو پکڑ کے اس لیے گھسیٹ رہے ہیں کیونکہ اسی پہ تو ان کو فنڈنگ ہوتی ہے, اسی نعرے کے اوپر تو ان کو فنڈنگ ہوگی بھائی, اسی نعرے پہ ان کو فنڈنگ ہوگی. اور یہی فنڈنگ جو ہے اس کا یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. ان صاحب کو یہ اطلاع مل گئی کہ اس سے پلاٹ سے کام نہیں چلے گا, اب تمہیں پیچھے سے فنڈنگ کی جائے گی. انہوں نے مولوی صاحب کے کان میں کہا, یہ لوگ ساتھ لائے گئے, ہتھ کڑیوں میں تھے یہ سب کے سب. مولوی تھا, نکاح خواہ تھا, یعنی کہ ساتھ میں گواہ تھا, ساتھ میں شبیر تھا, ساتھ میں ظہیر تھا. شبیر صاحب نے مولوی صاحب کے کان میں کہا, مولوی صاحب ہمیں بہت بڑی رقم پیچھے سے آئے گی, آپ نے اس کو صرف اسلام کا مدعا بتا دینا ہے. مولوی صاحب سے سوال کیا گیا کہ بھائی کیا معاملہ ہے کیس کا. وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ جو کچھ کیا میں نے اسلام کے لیے کیا. اب آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے. یہ چل رہا ہے بھائی سے بھائی کو لڑوانے کی سازش. یہ چل رہی ہے اہل سنت اور اہل حدیث کے درمیان لڑائی کرنے کی سازش, اور پھر اس کے بعد شیعوں کے ساتھ لڑوانے کی سازش. یہ پوری ایک پلاننگ ہے. بڑی معذرت کے ساتھ خدا کے لیے اس چیز سے باز آئیے, خدا کے لیے اس کے اندر اسلام اور ان چیزوں کو مت اب ڈالیں. آپ لوگ کیس کے اوپر بات کریں, آپ لوگ قانون کے اوپر بات کریں, اور ملک میں انتشار فرقہ واریت کی ہوا کو مت ہوا دیں. باز آ جائیے. آپ لوگوں نے جو لاسٹ ویڈیو بنائی ہے نا وہ بڑی الارمنگ ہے اور وہ بڑی پرووکنگ ہے, اور میں بہت اچھے سے سمجھ رہی ہوں کہ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں. باز آ جائیے اس چیز سے. اس ملک کو ہم نے ایک بار پھر نہیں ٹوٹنے دینا ہے, اور ہم نہیں ٹوٹنے دیں گے انشاءاللہ. اور آپ جیسے لوگ جو ہے نا خدا کے لیے باز آ جائیں. یہ دنیا بہت مختصر ہے, آگے بھی جانا ہے اور ادھر بھی حساب دینا ہے. میرا جو مدعا ہے میں نے اپنے آپ کو پوری دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا, شریعت اس پر کیا کہتی ہے, اور میں نے ہر چیز پہ بات کی. اب جس وقت مولوی صاحب, یہ وہی مولوی صاحب ہیں, میں آپ کو یاد دلا دوں, یہ وہی مولوی صاحب ہیں جو آج تک کہہ رہے تھے جناب یہ میں نے تو کیا ہی نہیں, یہ تو میرا کاغذ ضرور ہے, میرے دستخط ضرور ہیں, پر میں نے تو دیا ہی نہیں, میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا.
آج مولوی صاحب نے پورا 180 پہ ٹرن لیا اور انہوں نے کیا فرمایا جناب عالی کہ یہ تو اسلام کے لیے کر رہا ہوں میں. یہ مولوی صاحب کے پچھلا بیان اور اب کا بیان دیکھیے اتنا بڑا فرق کیسے آیا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے. ایک ادھر سے رات کو بیان جاری ہونا کہ یہ ہم لوگ ابھی اس کو بتائیں گے یہ کون سی سازشیں ہیں, کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد صبح صبح جب یہ لوگ پیش ہوتے ہیں تو اس کے بعد مولوی صاحب کا بیان ہی ان کے تیور ہی بدل جاتے ہیں جی. آپ لوگ, ہم بھی بچے نہیں ہیں, ہم بھی بیوقوف نہیں ہیں. یہ تانے بانے جہاں سے جوڑے ہیں, جہاں سے جوڑے جا رہے ہیں, باز آ جائیے. اگر آپ اس طرح سے گفتگو کریں گے تو ہمارے پاس بھی جواب موجود ہے, جواب کے بعد ثبوت بھی موجود ہیں. آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے, ان چیزوں میں مت پڑیے. یہ غلط طرف جا رہے ہیں آپ. بات کو کیس تک رکھیے, غلط کاموں میں مت پڑیے. ہمارے لیے پاکستان سے بڑھ کے کچھ نہیں, اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہماری پہچان پاکستان ہے. ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس پہچان نہیں ہے. میں سعودی عرب گئی, مکہ مکرمہ میں ایک دکان تھی نیچے ہوٹل کے پاس ہی سامنے, اور وہاں پہ ایک روہنگیا کا ایک شخص تھا جو کھجوریں بیچتا تھا. اس کی چھوٹی سی دکان تھی. تو کوئی بات ہو رہی تھی تو وہ کہتا ہے کہ ہماری تو کوئی پہچان ہی نہیں ہے, ہماری تو کوئی اونرشپ ہی نہیں لیتا, ہم لوگ بڑی مصیبت میں رہتے ہیں. ہم مطلب پاکستانی ہوں گے نا تو پاکستانی گورنمنٹ ان کے لیے بولتی ہے, ہندوستانی ہوں گے ان کی گورنمنٹ ان کے لیے بولتی ہے. وہ روہنگیا والے بیچارے ان کے لیے کون بولتا ہے؟ تو اس کو دیکھ کر, اس کو سن کر مجھے احساس ہوا کہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے ایک ملک کا, آزاد ملک کا باسی ہونا. پلیز اس طرح نہ کیجیے, نہ نفرتیں بانٹیے. ایک کیس کے پیچھے آپ لوگ یہ کچھ کر جائیں گے. ہم پاکستان کو انشاءاللہ ٹوٹنے نہیں دیں گے. اللہ پاک ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے اور نفرتیں پھیلانے والوں کے شر سے بچائے. الہی آمین.